اللہ جل وعلا کی حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر، اس نے ہمیں اپنی بندگی، اپنے حبیب کی غلامی کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ٹائم پر اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی قدر، مخلوق جتنی بھی بلند ہو جائے، جتنی بھی عزت پالے، جتنا بھی عروج پالے، جتنی بھی بلندیاں پالے، مخلوق جدھر بھی پہنچ جائے ہر حال میں اپنے خالق کی محتاج رہتی ہے۔ ہر حال میں اپنے خالق کی محتاج رہتی ہے اور اس کو محتاج ہی رہنا چاہیے۔ مخلوق محتاج ہے اپنے خالق کی، اور خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ وہ ہے جو کسی بھی اعتبار سے کسی کا محتاج نہ ہو۔ جو محتاج ہو وہ اللہ معبود نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے معبود ہونے کی بات کرتا ہے کہ میں لائق عبادت ہوں، میری ذات اس قابل ہے کہ میری عبادت کی جائے، مجھے سجدہ کیا جائے، میرے حضور جبین نیاز جھکائی جائے، میرے نام کی مالا جپی جائے، میرے نام کے نغمے آلاپے جائیں، میرے نام کی تسبیح پڑھی جائے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ مجھ میں یہ کمالات ہیں، ان کو دیکھو، سمجھو، پرکھو، اگر میرے جیسا اور کوئی نظر نہ آئے تو پھر میرے حضور سجدے میں جھک جانا۔ دلیل بھی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پھر کس لیے وہ مجھے اور آپ کو عبادت کا حکم دیتا ہے، مجھے اور آپ کو سجدے میں جھکنے کے لیے کیوں کہتا ہے، اس سے ملے گا کیا، اور اللہ مجھے اور آپ کو سجدہ کروا کر عبادت کروا کے دینا کیا چاہتا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے عالم انسانیت، اے اولاد آدم، سارے انسان اس میں آ گئے۔ اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو اس کی جو تمہیں پالنے والا ہے۔ تمہیں ہی نہیں، ساری مخلوق جب سے اس نے پیدا کی، جب چاہا پیدا کی، جتنی چاہی پیدا کی، مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، جب بھی مخلوق ہوگی، جہاں بھی مخلوق ہوگی، جدھر بھی ہوگی، جیسے بھی ہوگی، پالے گا وہی اللہ جو رب ہے۔ اس کے علاوہ حقیقی طور پر
اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانو، عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں پال رہا ہے، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کس لیے عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل پاک رہیں، تقوی کے حصول کے لیے عبادت کرو، دل کی طہارت کے لیے عبادت کرو، دل کی پاکیزگی کے لیے اللہ کی بندگی اور عبادت کرو۔ دلیلیں دو دیں کہ اس کی عبادت کرو جو تمہیں پالنے والا ہے اور جس نے تمہیں اور تم سے پہلے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ اب جو اس انداز سے پیدا کرنے والا کوئی اور ہو تو ڈھونڈ لاؤ۔ توجہ فرماؤ، ہے کوئی اور ایسا پیدا کرنے والا؟ اس کے پیدا کرنے کا انداز کیا ہے؟ ماں کے رحم میں کیا جاتا ہے؟ ایک قطرہ گندا، وہ اپنی شان اور عظمت کے ساتھ پھر اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اس میں سے پھر گوشت بھی پیدا کر لیتا ہے، خون بھی پیدا کرتا ہے، ہڈیاں بھی پیدا کرتا ہے، اوپر پھر اس کے کھال بھی چڑھاتا ہے، بال بھی لگاتا ہے، اور پھر خوبصورت ترین بیٹی یا بیٹے کی صورت میں ماں کی گود میں اتار دیتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ پانی کا گندا قطرہ جو اسے اتنا کچھ بن جائے؟ ہے کوئی اور جو اس طرح پیدا کرنے والا ہو؟ یہ مخلوق ہے جو اس طرح پیدا ہوتی، اور پھر کبھی وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہوتا، پیدا وہ اسی طرح کرتا ہے، قانون اس کا یہی ہے۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہ اس کو محتاج ہے کہ قطرہ ہوگا تو ہی پیدا کرے گا، محتاج نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے ابا حضور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ اس سے بھی باہر پیدا کر دیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، باپ کے بغیر ہی پیدا کر دیا۔ اور ناقۃ اللہ، حضرت صالح کی اونٹنی، اس کو بھی پیدا کیا۔ لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ معجزہ دکھائیں، کیا کہا کہ یہ ہمارے سامنے یہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ کے نبی نے دعا کی، باری تعالیٰ یہ تجھے ماننے کے لیے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو گویا کہ فرمایا یہ مجھے ماننے والے بنے، میں کو محتاج تھوڑی ہوں، پہاڑ سے ہی اونٹنی نکل آئے گی۔ اور نکلی، قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے۔ وہ اس کا محتاج نہیں کہ قطرہ ہو تو پیدا کرے، عمومی طور پہ یہی سسٹم چلتا ہے، قطرے سے پیدا کرتا۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہ شاید اس قطرے کا محتاج ہے، کہ قطرہ ہوگا تو اس سے انسان بنائے گا۔ وہ خالق ایسا ہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جس طرح کی مخلوق کو چاہے، جس وقت چاہے، وہ فوراً پیدا فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتوں میں گئے، دانہ بکھیرا آ گئے، مٹی میں دانے پھینک کر آ گئے۔ ویسے دانے مٹی میں ڈالے جائیں، بچہ کوئی ڈال دے تو اسے کہتے ہیں بیٹا تو نے تو یہ سارا کچھ برباد کر دیا ہے، یہ اناج تو نے زمین پہ کیوں پھینک دیا ہے؟
مٹی لگ گئی ہے بیٹا، اس کو نہیں پھینکنا چاہیے، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے زمین کو تیار کر کے اس میں دانہ ڈال کر آتے ہیں، پھر وہ اس کی قدرت ہے کہ اس دانے کو پھاڑتا ہے، پھر اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر ایک دانے کی بجائے 100 کے سے بھی زیادہ، بلکہ اگر درختوں کی بات کریں تو ہزاروں سے زیادہ اس ایک بیج کے سبب اللہ تبارک و تعالی پھل اور اناج عطا فرما دیتا۔ یہ اس نے دلیل دی کہ میں خالق ہوں، سب کو پیدا کرنے والا ہوں، اس لیے میری عبادت کرو۔